ملائیشیا کے تجربات سے استفادے کے لیے مشترکہ منصوبوں کے خواہاں ہیں۔ پاکستان سے 20 کروڑ ڈالر مالیت حلال گوشت کی برآمد کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا ملائیشیا پاکستان کا دوسرا گھر ہے، بڑی تعداد میں پاکستانی طلباء زیر تعلیم ہیں۔ وزیراعظم نے ملائیشیا کے وزیراعظم کی کتاب کی اسکرپٹ کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے ملائیشیا کے وزیراعظم کی فرمائش پر علامہ اقبال کے اشعار بھی پڑھے۔ ہمارے خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت امن اہم ہے، دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا پاکستان کے ساتھ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں۔ ملائیشین وزیر اعظم کا غزہ کی صورتحال پر اظہار افسوس، کہا غزہ میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا میں شاندار خیر مقدم۔ شہباز شریف کی شاہی پروٹوکول میں ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کے آفس آمد استقبالیہ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ وزیر اعظم کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم کا ملائیشین کابینہ سے تعارف کرایا گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مجوزہ معاہدے پر تکنیکی مذاکرات آج مصر میں ہوں گے۔ حماس کا مذاکراتی وفد خلیل الحیا کی سربراہی میں مصر پہنچ گیا۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ حماس کا عالمی نگرانی میں ہتھیار اداروں کے حوالے کرنے پر اتفاق۔ ہتھیار فلسطینی اور مصری اداروں کے حوالے کیے جائیں گے۔ امریکہ کو ہتھیار ڈالنے سے متعلق اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ فلسطین سے اسرائیل کے مستقل انخلا کی ضمانت مل گئی۔ قطر کے ذریعے امریکہ کی جانب سے ضمانت دی گئی۔ حماس نے غزہ جنگ بندی مذاکرات سے متعلق بیان جاری کر دیا۔ حماس نے فلسطینی اور مصری کمیٹی کو ہتھیار دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ مصر کے ذریعے مخصوص علاقوں میں فضائی بمباری روکنے کی درخواست۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے اسرائیلیوں کی لاشیں جمع کرنا شروع کر دی۔ زندہ یرغمالیوں کی حوالگی ایک مرحلے میں ہوگی۔ حماس کو قطر کے ذریعے امریکہ کی ضمانتیں حاصل۔ ضمانت میں غزہ سے اسرائیلی فوج کا مستقل انخلا شامل۔ حماس نے ثالثوں کو لاشوں اور یرغمالیوں کی فہرست بھی فراہم کر دی۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی منظرنامے میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان دوسری ابھرتی معیشت قرار۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ جون 2024 سے ستمبر 2025 تک پاکستان نے وہ معاشی کارکردگی دکھائی جو دنیا کی بڑی ابھرتی معیشتیں بھی نہ دکھا سکیں۔ دیوالیہ ہونے کے خطرات میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی۔ عالمی درجہ بندی میں پاکستان ترکی کے بعد دوسرا سب سے بہتر ہونے والا ملک بن گیا۔ مالیاتی نظم و ضبط، قرضوں کی بروقت ادائیگی اور IMF پروگرام پر مکمل عمل درآمد نے پاکستانی معیشت کو استحکام دیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا اہم راؤنڈ آج ہوگا۔ مشن کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شرکت کریں گے۔ پالیسی سطح مذاکرات میں آئندہ ماہ کے لیے نئے اہداف معاشی ٹیم کو سونپے جائیں گے۔ سیلاب کے باعث ٹیکس اہداف میں کمی پر بات چیت کی جائے گی۔ سمجھانی جلسہ کیس میں عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ ATC اسلام آباد کا PTI کے تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ کیس کی مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی۔ جلال پور پیروالا میں بارش نے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ بارش کا پانی داخل ہونے سے سیلاب متاثرین کے خیمے گر گئے۔ سیلاب متاثرین کو اسکول اور کالج کے کمروں میں منتقل کر دیا گیا۔ دوسری طرف سیلابی پانی سے نقصان پہنچنے پر موٹر وے M5 24ویں روز بھی بند۔ ملک کے متعدد شہروں میں بارش نے سردی کی دستک دے دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں ابر رحمت۔ ملتان، فیصل آباد اور جھنگ، لودھرا، عارف والا، بہاولپور، بہاول نگر، بصیر پور، پاک پتن اور گرد و نواح میں بھی بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بارش۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بالاکوٹ میں بھی وقفے سے بارش۔ سوات میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ بابوسر ٹاپ، جھیل سیف الملوک سمیت ملحقہ علاقوں میں بھی برف باری سے سردی میں اضافہ۔
اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر بروقت اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مغربی میڈیا کا دہشت گردی کے حوالے سے دوہرا معیار کھل کر سامنے آ گیا۔ BBC نیوز نے برطانیہ میں مسجد پر دہشت گردانہ حملے کو محض ایک نفرت انگیز جرم قرار دیا۔ CNN نے مسجد پر دہشت گرد حملے کو پرتشدد حملہ قرار دیا۔ دی گارڈین نے بھی مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے واقعے کو ایک آگ لگنے کا واقعہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں کو مغرب میں مسلمانوں کے خلاف تعصب پر مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے شرجیل میمن کا چیلنج قبول کر لیا۔ کہا جگہ اور ٹائم آپ کی پسند کا ہوگا، میرا پانی میری مرضی بالکل ایسے ہی ہے جیسے مرسوں پانی نہ ڈیسوں۔ پنجاب کے اصلاح متاثرین پر گندی سیاست کا بیانیہ ناکام ہو گیا، اب وزیر اعظم کے خلاف بیانیہ لے آئے ہیں۔ کیا آپ کو اصلاح متاثرین پر سیاست کے لیے وزیر اعظم نے کہا تھا؟ آپ خود پنجاب اور وفاق کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ پنجاب کی ترقی سے جل کر آپ سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی کارکردگی پوچھی جاتی ہے تو صوبائیت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنوبی پنجاب اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ کھیلنے کو سیاست نہیں غلاظت کہتے ہیں۔ پنجاب میں جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے سندھ کی طرح بوگس نہیں ہوں گے۔ آپ مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ نہ ہوتے تو چھٹی کے روز پریس کانفرنس نہ کرتے۔ مودی راج میں مسلمان توہین اور ذلت آمیز رویے کا شکار، RSS کی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف مہم تیز کر دی گئی۔ اتر پردیش میں مسلم گوشت فروش ہراساں، قبرستان اور مساجد کی بے حرمتی شدت اختیار کر گئی۔ بھارتی اخبار تیوار کی رپورٹ کے مطابق متھرا میں مسلمانوں کو روزمرہ کے معاملات میں بھی خطرات کا سامنا۔ گوشت کی دکانیں اور ہوٹلز بند، مقامی روزگار متاثر، مسلم کمیونٹی گوشت کھانے سے خوفزدہ، گرفتاری اور الزامات کے ڈرنے سے محتاط رہنے پر مجبور کر دیا۔ شدید پسندوں کے حملوں سے بچنے کے لیے مسلمان نوجوان ہندو علامتی زعفرانی کپڑے پہننے پر مجبور۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو نہ روکا جا سکا، صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غذائی قلت کے باعث مزید ایک فلسطینی جان کی بازی ہار گیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 67,139 تک پہنچ گئی۔ 1,69,583 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ ادھر اسرائیل کا فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر کا امریکی بحریہ کی سالگرہ کی تقریب میں رقص، ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی بحریہ کو خراج تحسین۔ تقریب سے خطاب میں کہا وینزویلا ساحل پر منشیات سمگلنگ میں ملوث کشتی کو نشانہ بنایا گیا، زمینی راستے سے منشیات کی سمگلنگ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جرمنی میں متعدد ڈرون پروازوں کے پیچھے روس ہے، جرمن چانسلر کا الزام، بولے ڈرونز کی وجہ سے پروازیں درہم برہم ہوئیں۔ میونخ میں 10,000 سے زائد متاثر ہوئے۔